بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک میرا رب کا نام بابرکت ہے اور اسی کے نام سے ہم کام سب شروع کرتے ہیں اور اسی کے نام سے ہم اپنا کام ختم کرتے ہیں۔ آج بسم اللہ کے برکات اور فضائل کے حوالے سے میں کچھ آپ کو چیزیں بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ عمل کیجئے تو اللہ تعالیٰ تمام مشکلاتیں پریشانیاں ہم سب کی زندگی سے دور کر دے گا۔ بے شک میرا رب راحمین ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ مجربات دیر بھی متبوعہ مصر۔ شیخ احمد دیربی کبیر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی یکم تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق کاغذ پر 113 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے گا۔ بے شک بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد مذکور پورے ہو جائیں۔ بس جو کوئی اس پر عمل کرے گا حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باذن اللہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ خزینۃ الاسرار النازلی میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ درد یا جادو وغیرہ پر متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہوتا جاتا ہے۔ اتوار کی صبح نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کے دروازے کھل جاتا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات بلیات سے مامون رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کو اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ امر مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنی کھیت میں دفن کرے تو موجب سرسبزی کھیت و فروانی غلہ و حفاظت از جملہ آفات و باعث حصول برکت ہوگا۔ ایک مرد صالح نے کہا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت عظیم دے گا، نہ ہی کوئی اسے ستائے گا، اس کی ہیبت اتنی ہوگی اس بابرکت نام سے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ السلام تفسیر الکبیر جلد اول صفحہ 68 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دعوی الوحیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعوی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خداوندہ تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دی رکھی ہے؟ وہی آئی، اے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔
مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا التزام کر لے، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے؟ وہ کیوں پریشان رہے گا؟ جب اپنے زندگی کے ہر کام میں شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے، جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سلام کریں تو کتنی رزق میں برکت پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کی نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ تفسیر الکبیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپس پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے، اور ارشاد ہوا کہ روح اللہ، یہ شخص سخت گناہ گار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کے مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر ملا کر مہلک کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ان کا یقین تھا، وہ لوگ اپنے رب پر اتنا ان کو شدت سے یقین تھا کہ ان کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہ یقین جو ہے نا رب پر، وہ انسان کو بالکل اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے۔ کیسر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا، علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد کافور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تھا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقتی نمازیں مقرر ہیں اور بقیہ 19 گھنٹوں کے لیے 19 حروف عطا فرمائے گئے ہیں تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حروف کے ذریعے برکت و عبادت حاصل ہو، یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جانا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے، یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی، لہذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے، تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب اکبر کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا، ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچے کو آپ نے خوشبو لگائی، اس کے صلہ میں خواب کے اندر حق سبحانہ وتعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار بناؤں گا، بے شک میرے رب کا نام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔